www.attableek.com, the reviver of Iman. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. مولانا اشرف صاحب کو یہ فرما رہے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد کا یہ حال ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس وقت ہم لوگ پروگرام مغرب میں کر رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں، واقعی میں، ادھر جوگواڑ میں، ہر جگہ مغرب بات، اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں مغرب کے بعد کے پروگرام میں. میں آپ حضرات کو کچھ ضروری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اپنے کرم سے آپ کے لیے سمجھنا، میرے لیے سمجھانا آسان فرمائے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز. میں آج کل ہر جگہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی پولیٹک ایشو یا راج کارن کی چیز مت سمجھو. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. مسلم پرسنل لا یا مسلم فیملی لا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ مسلم پرسنل لا کا میننگ ہوتا ہے ہماری شریعت کے، ہمارے دین کے، ہمارے مذہب کے جو قانون ہیں، قاعدے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لا. اور دینی بھائیوں، ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے، ہمارے جو اسلامی قانون ہے، اس قانون کے ساتھ دنیا کی قسمت اور دنیا کی تقدیر جڑی ہوئی ہے. یہ پوری دنیا کی قسمت، پوری دنیا کی تقدیر ہمارے اسلامی قانون مسلم پرسنل لا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب تک اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں اللہ کا اتارا ہوا قانون، اللہ کا اتارا ہوا دین سلامت ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، وہاں تک یہ دنیا سلامت ہے، باقی ہے. اور جس دن اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کا قانون ختم ہو جائے گا، اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو ہمارے مسلم پرسنل لا میننگ ہماری شریعت کے قانون، ہماری شریعت کے مسئلے مسائل، اس کے ساتھ دنیا کی قسمت ہے، دنیا کی تقدیر ہے. جب تک اس زمین کے اوپر شریعت باقی رہے گی، اللہ کا دین رہے گا، اسلامی قانون باقی رہیں گے، وہاں تک اس دنیا کے اندر سلامتی ہے اور دنیا باقی ہے. اور جس دن یہ ختم ہو جائیں گے، اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. دوسری ایک بات سمجھو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں اور ان مذہب کے جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی لا ہیں، یہ تمام قانون صرف اور صرف
انسان کی دنیا کی زندگی کیسے بنتی ہے وہ سکھلاتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں اسلام کے سوا، اور تمام دھرموں کے اندر جو قانون ہے، جو لا ہے، جو قاعدے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی سرکار، گورنمنٹ قانون بناتی ہے، ان تمام کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ لیکن یہی ہمارا مسلم پرسنل لا، اسلامی قانون، شریعت کا قانون ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق دنیا کی بھلائی کے ساتھ بھی ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو نئی زندگی آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی آئے گی، اس کی بھلائی، اس کا تعلق بھی مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کے کسی قانون کے اندر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی مرنے کے بعد کی زندگی کی بھلائی سکھلاتے ہو۔ یہ صرف اسلامی قانون، مسلمانوں کے پرسنل لا کی خوبی ہے کہ اس قانون پر عمل کرنے سے، چلنے سے جہاں انسان کی دنیا کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، وہیں پر انسان کی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر ہماری شریعت کی خوبی ہے، مسلم پرسنل لا کی خوبی ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا اور اس کے بعد کی زندگی کی بھلائی انسانوں کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تیسرا پوائنٹ ذہن میں رکھو، آج دنیا میں جتنے بھی لا ہے، قانون ہے، اس میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس سے لوگ دل و جان سے محبت کرتے ہو۔ لوگ اس قانون کو چاہتے ہیں تو کوئی اپنے فائدے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی قانون ہیں، ان قانونوں کو دل سے چاہنے والا بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہر ایک آدمی یہ کوشش کرے گا کہ قانون سے کیسے بچ کر کے وہ نکلے۔ یہاں تک کہ جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے، قانون بنانے والے لوگ بھی یہ کوشش کرتے کہ وہ خود کیسے اس قانون سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچا لے گئے۔ اس کی سیدھی سمپل مثال انکم ٹیکس کے قانون کو لے لو۔ انکم ٹیکس کے جتنے بھی قانون ہیں، بڑے سے بڑے لوگ اپنے سی اے کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کہیں گے ایسے ڈاکیومنٹ بناؤ کہ ہم لوگوں کو کم ٹیکس سرکار میں بھرنا پڑے، کیسے ہم جو ہے ٹیکس کی چوری کریں، اس کا طریقہ ہم کو سکھاؤ۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی قانون ہیں، اس قانون سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے، کیسے ہم بچے اور کیسے اس سے اپنے آپ کو سیف اور سلامت رکھے۔ قانون بنانے والے بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہوں، مسلم پرسنل لا، ہمارا اسلامی قانون ایک ایسا عظیم قانون ہے، اتنا برکت والا قانون ہے کہ ہر انسان اس کو دل اور جان سے چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کیسے اس قانون پر پورا عمل کرے اس کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان رمضان کا مہینہ آئے گا تو کسی مفتی صاحب کے پاس جائے گا اور زکوٰۃ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی پوچھے گا۔ وہ کوشش نہیں کرے گا کہ میں زکوٰۃ کی چوری کروں، وہ کوشش یہ کرے گا کہ اگر زکوٰۃ میرے اوپر 1000 واجب ہوتی ہے تو 1100 روپے زکوٰۃ نکال۔ یہ ایک مومن کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا کی خوبی ہے کہ کوئی بھی اس قانون سے بچنے کی اور دل کی چوری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک چاہے گا کہ اس قانون سے محبت ہو، دل سے محبت ہو، اور اس قانون کے اوپر پورے طور پر عمل کرے۔ یہ دنیا میں صرف اور صرف مسلم پرسنل لا کی خوبی ہے۔
باقی آج ملکوں میں پوری دنیا کا حال دیکھ لو کہ قانون بنانے والے قانون توڑتے ہیں، قانون بنانے والے قانون میں چوری کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کا قانون ہے۔ آپ حیرت پڑو گے، ابھی تو مسئلہ فیملی لا کا ہمارا چل رہا ہے، لیکن کرمنل لا جو انگریزوں نے اس ملک میں 1866 میں ختم کر دیا تھا، اس مسلم کرمنل لا جو بڑے خطرناک قانون ہوتے، فوجداری قانون، ابھی جھگڑا دیوانی اور فیملی لا کا چل رہا ہے، لیکن کرمنل لا جو اسلامک، اللہ تعالی کے بندے مسلم پرسنل لا پر چلنے والے، وہ فوجداری اور کرمنل قانون کے سامنے بھی اپنے آپ کو خوشی خوشی پیش کر دیتے تھے۔ ایک صحابی مرد یا عورت سے اللہ کی تقدیر سے زنا ہو گیا، اب زنا کی سزا مسلم پرسنل لا میں کرمنل لا کے اعتبار سے یہ ہے کہ شادی کرے کوئی آدمی اور شادی کے بعد زنا کرے، تو مسلم پرسنل لا کا کرمنل لا یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو، مرد کو، عورت کو پتھر مار کے مار ڈالے۔ یہ ہے مسلم پرسنل لا کا کرمنل لا، جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس کو 1866 میں انگریزوں نے ختم کر دیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ایک سے غلطی ہو گئی اور زنا ہو گئی، اب فوجداری قانون اس پر لگنا ہے، کرمنل لا لگنا ہے، لیکن وہ سامنے سے آ کے حضور کو کہتے، حضور زنا ہو گیا، آپ میرے اوپر کرمنل لا چالو جاری کرو، میرے اوپر آرڈر کرو کرمنل لا کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ جب پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ اب دیکھیے، مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے والے کیسے دل و جان سے عمل کرنے والے کہ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، تو حضور نے فرمایا ابھی تمہارے دودھ کی بچے کو ضرورت ہے، جاؤ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، روٹی کھاتا ہو جائے تب آنا۔ وہ کیسے محبت کرنے والے اسلامک لا سے، مسلم کرمنل لا سے، کہ جلدی جلدی بچے کا دودھ چھڑایا، روٹی کھاتا کر دیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑوائی اور روٹی ہاتھ میں لے کر حضور کی خدمت میں آئے کہ دیکھو حضور، بچے نے روٹی کھانا شروع کر دیا، اب تو میرے اوپر اسلامک کرمنل لا جاری کرو۔ تب حضور نے ان کے اوپر پتھر مروانے کی سزا جاری کی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اپنے لا سے ایسی محبت ہو جیسی محبت مسلمانوں کے اپنے مسلم پرسنل لا سے۔ یہ قانون سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، بلکہ قانون پر پورا عمل کرنے کی، بلکہ قانون سے جو ہے ایک قدم آگے بڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلم پرسنل لا کی خوبی ہے کہ ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت اس کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں بیچ میں ایک بات، یہ سمان سول کوڈ کی جو بات ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ سمان سول کوڈ کی بات، یونیفارم سول کوڈ، یہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی یونیفارم سول کوڈ لانے کی موومنٹ چلائی گئی تھی۔ میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کی موومنٹ آج کی نہیں ہے، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ موومنٹ چل رہی ہے۔ چنانچہ مکہ والے قریشی کافر لوگ حضور کے پاس ایک فارمولا لے کر آئے تھے، اور وہ فارمولا کیا لے کر کے آئے تھے کہ اچھا اپنے سمان سول کوڈ لگاتے ہیں پورے مکہ میں، اور سمان سول کوڈ کیا لگائیں گے کہ تم 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ کتنا اچھا کمپرومائز کا فارمولا لے کر کے آئے،
کہ ایک سال سب مل کر کے مکہ کے قریشی کافروں کا جو لا تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، اس کے اوپر عمل کریں گے، اور ایک سال مسلمانوں کے قانون پر عمل کریں گے۔ کتنا اچھا یونیفارم سول کوڈ انہوں نے پیش کیا۔ ایک ایک سال کی ٹن بائی ٹن باری بنا لو۔ اگر ایسی ٹن بائی ٹن باری بنانے لگے ہمارے ہندوستان میں کہ یہاں جتنے مذہب ہے، ہر مذہب والوں کے لا پر پورے ملک کے لوگوں کو ایک ایک سال عمل کرنا ہے، تو شاید قیامت آ جائے۔ اسی لیے کہ ہمارے ملک میں اتنے سارے دھرم ہیں، اور ہر دھرم میں اتنے سارے پنتھ ہیں، اتنے سارے مسلک ہیں، اور ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ فرق۔ تو اب اگر ایسی کوئی کمپرومائز کی شکل نکلے کہ ایسا کوئی سامان سول کوڈ اپنے لائے کہ ہر مذہب پر پورے ملک والے ایک ایک سال اپنے عمل کریں، ایسی کوئی کمپرومائز کی شکل نکالو تو قیامت تو یقیناً آئی جائے، پھر بھی شاید جو ہے کچھ مذہب پر عمل ابھی باقی رہ جائے، اسی لیے وہ تو امپاسبل میٹر ہے۔ خیر، تو حضور کے زمانے میں بھی یونیفارم سول کوڈ کی آواز لگی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپاری کی ایک آیت اتاری، اور اس ایک آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہو ان کو لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو، جو ان سے لا کو فالو کرتے ہو، جس قانون پر تم چلتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اس قانون کو میں فالو نہیں کروں گا، اس قانون پر میں عمل نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جو ہمارا پرسنل لا ہے اس پر تم عمل نہیں کرو گے، جو ہماری عبادت ہے وہ تم نہیں کرو گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور اس کے بعد آخری آیت یہ کہہ دی گئی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ تم لوگ تمہارے لا پر عمل کرو، ہم ہمارے لا پر عمل کریں، تم تمہارے مذہب کا جو بھی لا ہو، جو بھی قانون ہو، اس پر عمل کرو، ہم ہمارے مذہب کے لا اور قانون کے اوپر عمل کریں۔ کتنا اچھا راستہ صلح کا، شانتی کا، ایکتا کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتلا دیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم تمہارے پرسنل لا پہ عمل کرو، ہم ہمارے پرسنل لا پر عمل کریں۔ ہم کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ تم مسلمانوں کے پرسنل لا پر عمل کرو، آج تک تو کہا نہیں، جب 800 برس ہماری حکومت تھی تب نہیں کہا، تو اب کہاں سے کہیں گے؟ اور تم بھی یہ مت کہو کہ تم ہمارے پرسنل لا پر عمل کرو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم تمہارے پرسنل لا پر، ہم ہمارے پرسنل لا پر عمل کریں۔ اسی میں صلح، شانتی، امن اور اطمینان ہے۔ اسی لیے کہ کوئی سامان سول کوڈ کی کوئی شکل ہی نہیں بنی، اتنا بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی، ایک ہمارا پرسنل لا ہم کو یہ کہتا ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ پینا تو دور کی بات ہے، کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری اور کمپلسری ہو جاتا ہے، یہ ہمارا پرسنل لا۔ اور آپ نے اپنے اس شہر سے ملک کو ایک وزیر اعظم دیا تھا، ان کا پرسنل لا یہ تھا کہ وہ اس کو پیتے تھے اور الگ اعلان بیان کرتے تھے، وہ ان کا پرسنل لا۔ ہم کو ان کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں، کوئی اشکال نہیں کہ وہ اپنے اس قانون پر عمل کرتے تھے، اب تو وہ دنیا میں ہے بھی نہیں، چلے گئے دنیا سے، تو ان کا وہ پرسنل لا۔ ہم کسی کو ہمارے پرسنل لا پر عمل کرنے کی زبردستی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ بھائی ایک پیشاب کا قطرہ ہمارے لیے دھونا ضروری، اور وہ اس کو پیوے، فخر سے پیوے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کے فائدے لکھے، بھوک لکھے اس کے اوپر، وہ ان کا پرسنل لا، ہم اس پر کوئی کامنٹ نہیں کرتے۔ اور ہمارا پرسنل لا کہ اسی پیشاب کا ایک قطرہ بدن پر لگ جائے ہمارے لیے دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کتنی اچھی صلح، شانتی، امن کی فارمولا بتائی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم تمہارے لا پر عمل کرو، ہم ہمارے لا کے اوپر عمل کریں گے۔ مسلمان دینی بھائیو، اگر
آج کے حالات میں بیچ بیچ میں ایک نصیحت بھی کرتا چلو، اگر مسلمانوں کا قانون اسلامی لا جس کو آج ہم زبان سے بول رہے ہیں، کان سے سن رہے، عدالتوں میں اس کے لیے ہم لڑنے جا رہے، حکومت سے ہم اپیل کر رہے، وہ مسلم پرسنل لا اگر مسلمانوں کے بدن کے اوپر نظر آنے لگے تو دنیا کی کوئی حکومت ہمارے پرسنل لا کو بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وچار بھی نہیں کر سکتی۔ آج کمی ہم لوگوں کی ہے کہ ہمارا مسلم پرسنل لا، ہمارا اسلامک لا، ہمارا قانون ایک مسلمان کی باڈی کے اوپر ہم کو نظر نہیں آتا۔ کتنے پرسنٹیج مسلمان ہیں پورے ملک میں؟ اگر آج ہم کہیں کہ اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، 22 کروڑ مسلمان ہیں، 20 کروڑ مسلمان ہیں، تو بتائیں کہ اتنے 25، 22، 20 کروڑ میں سے کتنے مسلمان کی باڈی کے اوپر مسلم پرسنل لا نظر آتا ہے؟ اگر ہماری باڈی کے اوپر ہمارا اسلامی لا قانون پریکٹیکلی طور پر نظر آئے، خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی حکومت اس کو بدلنے کی بات تو دور، بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن کمی ہم لوگوں کی بھی کہ ہمارے اندر عملی طور پر اسلامک قانون ہم کو نظر آنے لگے۔ کیا آپ کو ہسٹری معلوم نہیں؟ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، بھارت میں ایک 16 برس کا نوجوان لڑکا جب اسلام کو لے کر کے آیا، محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی برکت سے باقاعدہ اس ملک میں ایمان اور اسلام آیا، وہ محمد بن قاسم ثقفی کی زندگی ایسی تھی، ایسا اسلامی پرسنل لا ان کی زندگی میں تھا کہ لکھا ہے اتہاس میں، ہسٹری میں، کہ جب محمد بن قاسم ثقفی کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے بھارت کے ہندو بھائیوں نے ان کا پتلا بنایا اور پتلا بنا کر کے مندر میں رکھا پوجا کرنے کے واسطے۔ اتنی اچھی زندگی انہوں نے گزاری، انہوں نے کمزوروں کے ساتھ رحم کیا، انہوں نے مظلوموں کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا، بیماروں کی خدمت کی، اسلامی پرسنل لا پر انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھلایا کہ جس دن محمد بن قاسم ثقفی کی وفات ہوئی ہے، اس ملک کے رہنے والے ہندو بھائیوں نے ان کا پتلا بنا کر کے مندر میں رکھ کر کے ان کی پوجا اور عبادت کی ہے۔ آؤ مسلمان بھائیوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پرسنل لا زبان سے بولنے سے، کان سے سننے سے، عدالت میں جا کے لڑنے سے، حکومت سے مطالبہ کرنے سے ہمارا کام پورا نہیں ہو جاتا۔ ہمارا کام تو اس وقت پورا ہوگا جب مسلمانوں کی پریکٹیکلی زندگی کے اندر مسلم پرسنل لا دیکھنے کو ملے، تب ہمارا کام پورا ہوگا۔ میں آپ کو ایک اتہاس کی کڑوی بات بتاؤں، بہت پرانی ہو گئی لیکن کڑوی بات، چونکہ ایک اہم پوائنٹ مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ جس وقت پر مسٹر محمد علی جھینا نے 2 نیشن تھیوری رکھی کہ پاکستان الگ چاہیے ہم کو، اور وہاں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی گورنمنٹ ہوگی، پتہ نہیں کیسے کیسے خواب لوگوں کو دکھلائے ہوئے، تو اس زمانے کے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین، دارالعلوم دیوبند کے عالم لوگ، علماء کرام، جمعیت علماء ہند کے ہمارے علماء کرام، حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دور کے ہمارے سارے اکابرین، بزرگان دین، علماء کرام، ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم محمد علی جھینا کی میٹھی میٹھی بات میں پھنس مت جانا، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنس مت جانا۔ انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ جو مسٹر محمد علی جھینا کی 6 فٹ کی باڈی پر اسلام نظر نہیں آتا، وہ کیا اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کریں گے؟ یہی سوال ہمارے بزرگوں نے اٹھایا تھا، اور انہوں نے پاکستان بننے کا وروध کیا تھا، مخالفت کی تھی، ہم کو پاکستان نہیں چاہیے۔
ہم تو ایک بھارت ہندوستان رہے پورا، ایسا ہم چاہتے ہیں. اور جن جن پوائنٹس کی بنیاد پر وروध کیا تھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے بزرگوں نے یہ اٹھایا تھا کہ جو مسٹر محمد علی جینا اپنی 5-6 فیٹ کی باڈی پر اسلام نہیں بتا سکتے، وہ کیا پورے ملک میں اسلام کو جو ہے ظاہر کریں گے اور کیا اسلامی قانون کو وہ جاری کریں گے. یہی بات آج میں مسلمانوں کو ریپیٹ کرتا ہوں. اے مسلمانوں، اگر حکومت پاس کر دے، میں آپ سے سوال کروں، کل ہماری گورنمنٹ نے اعلان کر دیا آئندہ کل صبح میں کہ جاؤ تمہاری شریعت پر جیسے چاہے ویسے عمل کرو. اس وقت پر بھی یہی ہے کہ آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، بندرن کی 25ویں کلم ہم کو رائٹ دیتی ہے، مولبھوت حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہم اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کا پرچار کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر گورنمنٹ ہم کو اعلان کر کے کہہ بھی دے تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو نہیں جاتا، اس سے ہمارا پرابلم حل نہیں ہو جاتا جب تک کہ مسلمان اس پر عمل کرنے والے نہ بنے. وہاں تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کسی گورنمنٹ کے ماننے سے، کسی گورنمنٹ کے قانون پاس کرنے سے ہمارا پرابلم حل نہیں ہوتا. ہمارا پرابلم تو اس دن حل ہوگا جب مسلمان اسلامک لا پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس دن ہمارا مسئلہ تو حل ہوگا. دینی بھائیوں، میں آپ کو کہوں کہ انسان جو قانون بنا، اس وقت آواز کیا لگ رہی ہے کہ قرآن کا قانون، حدیث کا قانون. ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ہمارا پرسنل لا ہے کیا چیز، وہ ذرا سمجھو. ہمارا پرسنل لا قرآن میں سے ہم نے نکالا اور قرآن اللہ کا اتارا ہوا. اب مسلم پرسنل لا میں کوئی آدمی دخل گیری کرے تو اس کا ڈائریکٹ میننگ یہ بنتا ہے کہ وہ قرآن کو بدلنے کی نعوذ باللہ بات کر رہا ہے. جو آدمی مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات کرے، اس کا میننگ سیدھا یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآن کے قانون کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. دوسری بات، ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نکلا ہوا ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام کا یہ قانون نہیں چلے، یہ قانون نہیں چلے، تو اس کا ڈائریکٹ میننگ کیا ہوگا کہ حضور کی حدیث کو وہ بدلنے کی بات کر رہا ہے کہ حضور کی حدیث بدل دینی چاہیے. سن لو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آج تک قرآن نہیں بدل سکی، حدیث نہیں بدل سکی اور قیامت تک انشاءاللہ بدل نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو بدلنے کا مطلب مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز؟ قرآن ہے، حدیث ہے. قرآن میں سے آتا ہے، حدیث میں سے آتا ہے. جو اس کو بدلنے کی بات کرے گا وہ قرآن اور حدیث کو بدلنے کی بات کرے گا، اور قرآن اور حدیث انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتے. صاف بات، ہم اپنے مذہب کی خوبیاں تو بتائیں گے کہ مسلم پرسنل لا میں یہ قانون، اس کی یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی. ہم دوسروں کے مذہب کی برائی کرنا ہم نہیں جانتے. ہم ایسی گندی زبان نہیں رکھتے کہ جو دوسروں کے مذہب پر اٹیک کرے وہ لوگ ہم نہیں ہیں. ہم کو یہ حق ہے کہ ہمارا جو اسلامک لا ہے، ہمارا جو قانون ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں وہ ہم دنیا کے لوگوں کو بتلائے، یہ ہمارا رائٹ ہے. لیکن ہم دوسروں کے مذہب کو کبھی برا نہیں کریں گے. لیکن ایک سوال ہمارا، دنیا میں کوئی ایک مذہب بتاؤ، ایک دھرم بتا دو پوری دنیا کے اندر کہ جس مذہب میں، جس دھرم میں، جس ریلیجن کے اندر انسان کی زندگی میں جتنی ضرورت پڑتی ہے، تمام ضروریات کے بارے میں ان کو صحیح رہبری، گائیڈنس ملتا ہو، رہبری ملتی ہو، ایسا ایک مذہب بھی دنیا کا بتلا دو. ہمارا چیلنج ہے کہ ایز اے ریلیجن، مذہب ہونے کے ناطے
دنیا کا ایک دھرم بھی کوئی بتلا دو جو انسان کی زندگی کی ہر چیز کی وہ رہبری کرتا ہو، یہ صرف اور صرف دنیا میں اسلام مذہب ہے۔ کہ ہمارے یہاں تو آدمی کو گھر میں کیسے رہنا وہ بھی قرآن حدیث میں بتلایا، آدمی کو گھر کے باہر کیسے رہنا وہ بھی قرآن حدیث میں بتلایا، مارکیٹ میں بزنس کیسے کرنا وہ بھی بتلایا، لوگوں کے ساتھ سماج میں سوسائٹی میں کیسے رہنا وہ بھی بتایا۔ ارے ایک انسان اپنے پرائیویٹ بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ کیسے رہے، قسم خدا کی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ ایک مذہب ہے دنیا کا اسلام جو انسان کی زندگی کی ہر چیز کی رہبری کرتا ہے، ہر چیز میں گائیڈ لائن دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ آج دنیا کو اسی بات کے اوپر جیلسی، حسد اور عرشیا ہے، یہ جو آواز اٹھ رہی ہے وہ اسی جیلسی، حسد اور عرشیا کی وجہ سے کہ ارے ان کا مذہب کیسا کہ ان کو ہر چیز سکھاوے، کیسے کھانا وہ بھی سکھاوے، کیسے پیشاب کرنا وہ بھی سکھاوے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا وہ بھی سکھاوے، آدمی بیڈ روم میں کیسے رہے وہ بھی سکھاوے، دکان پر کیسے رہے وہ بھی سکھاوے، کھیتی کیسے کرے وہ بھی سکھاوے، نوکری کیسے کرے وہ بھی سکھاوے، ہر چیز آدمی کو سکھاوے۔ یہ دنیا کا ایک قانون ہے، وہ ہے مسلم پرسنل لا، اسلامک قانون، اسلامی شریعت۔ بس اسی بنیاد پر لوگوں کو حسد ہے کہ ان کا مذہب کیسا مذہب ہے، ہر چیز سکھلاتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آؤ اپنے اسلام کو پہلے سیکھو، اپنے دین کو پہلے سیکھو، مکمل مذہب ہمارا۔ ہم نے بہت آواز لگا لی دنیا میں، اسلام کامل ہے، کامل ہے، کامل ہے، ایمان ہے، اسلام کامل ہے، لیکن ہم کتنا اسلام جانتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں اسلامی قانون کو؟ میں سیدھی بات آپ سے پوچھوں، اس مسلم پرسنل لا حقیقت میں تو نام ہے، ہمارے پورے دین کا مکمل شریعت کے لا کا نام مسلم پرسنل لا ہے، لیکن ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن، سمویدھان، بندھارن، قانون کی بھاشا میں جو 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا، اس کے اندر جتنے مسئلے آتے اس کو ہمارے دیش کی بھاشا میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، آج کی کورٹ کی بھاشا میں، آج کے سمویدھان، کانسٹیٹیوشن، بندھارن کی بھاشا میں اس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں۔ اس میں 15-16 مسئلے آتے ہیں، صرف لے دے کر ہماری پوری شریعت میں سے 15-16 مسئلے۔ وہ 15-16 جو مسئلے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی تو ہمارے مسلمان جانتے نہیں، اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جانتے۔ اس میں طلاق، اس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں کیونکہ اسی کو تو دینے کا ایک دھندا رہا ہے ہم لوگوں کا، اسی لیے تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ بھی غلط جانتے ہیں وہ بھی غلط جانتے ہیں۔ 99% مسلمان طلاق کے مسئلے بھی نہیں جانتے۔ میں صاف بات کہتا ہوں آپ لوگوں کو، 99% مسلمان طلاق کے مسئلے نہیں جانتے۔ کبھی جو بیوی سے جھگڑا ہوگا تو جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے وہاں تک زبان چپ بیٹھتی نہیں، اور بعض تو ایسے بے قابو ہو جاتے کہ 3 سے بھی آگے بولتے ہی جاتے، ان کا منہ پکڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسئلہ کہ 3 طلاق دینا حرام ہے، معلوم ہے آپ کو؟ 3 طلاق دینا حرام ہے، گناہ ہے، یہ ہماری شریعت کا قانون ہے، یہ آپ کو مفتی کہہ رہا ہے، سن لو۔ کتنے مسلمان جانتے ہیں اس مسئلے کو؟ بتاؤ۔ ہماری شریعت کے اندر ہسبینڈ وائف کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اس کے سولوشن بہت سارے، اگر ان سولوشن کے اوپر آپ لوگ عمل کرو تو ہمیں تو یقین ہے کہ کبھی طلاق کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ ابھی ایک جگہ کے اوپر مسلم پرسنل لا کا پروگرام تھا تو ایک ہمارے مفتی صاحب نے بہت اچھا سجیشن دیا، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایگزامپل، ہم لوگوں کے یہاں نکاح کا سرٹیفکیٹ تو لینے آتے ہیں شادی کے بعد کہ سرٹیفکیٹ دے دو، اسی کے بیس کے اوپر پھر نکاح میرج رجسٹریشن کراتے ہیں، اور اسی کے بیس کے اوپر اگر ویزا کی ضرورت ہے یا ایک لینڈ ڈاکیومنٹس کے اندر اگر نام ٹرانسفر کرنا ہے وغیرہ میں اسی کے بیس پر ساری کارروائی ہوتی ہے۔ تو میں سب متولی لوگ اور سارے وہ لوگ جو نکاح کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں،
کہ بیوی کی کیا جواب داری ہے، بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حق ہے اور شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حق ہے۔ وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، 20-25 ہے دونوں کے اوپر، 15-20 حق ہے شوہر کے بیوی پر، 15-20 حق ہے بیوی کے شوہر پر۔ اس کا ایک پیپر بناؤ، جیسے پریکشا کا ایگزام کا پیپر ہوتا ہے ایسا پیپر، اور وہ بھی کوئی جواب لکھنے کا نہیں، وہ کھرا کھوٹا کرنے کا یا خالی جگہ بھرنے کا، کم سے کم وہ بنا۔ اور جو بھی نکاح کا سرٹیفکیٹ لینے آئے اس کو کہنے کا پہلے یہ پریکشا دے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ ملے گا، وہاں تک ملے گا ہی نہیں سرٹیفکیٹ، کم سے کم اتنا تو کر۔ آج تو مسلمان شادی کرتا ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، بیوی کو معلوم نہیں میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اور طلاق کو روکنے کے لیے شریعت نے کیا سولوشن دیا، قرآن میں صاف صاف موجود ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو کمپلسری اس کی ایگزام رکھو۔ آج معمولی SSC کی پریکشا کے لیے اتنے ایگزام دینے پڑتے ہیں، تو یہ تو پوری زندگی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ کم سے کم ایک چھوٹا سا ایگزام تو رکھو کہ جب وہ پریکشا دے گا کہ تجھے کیسے بیوی کے ساتھ رہنے کا، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنے کا، تو سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے، ورنہ وہاں تک سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کریں گے۔ اگر یہ قانون بن جائے تو لوگ مسئلے سیکھیں گے، اور مسئلے سیکھیں گے تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اور لوگوں کو مسلمانوں پر انگلی اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں، ہر شعبے میں اس کو لاؤ پریکٹیکلی طور پر۔ چونکہ ہمارا دین مکمل، تو ہر کام ہمارے دین نے ہم کو سکھایا۔ اب اگر ایک کوئی ایگزامپل دوسرا ایک داخلہ دیتا ہوں، یہ تو ایگزامپل ہے، کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرے کہ بھائی ایک گوشت کی دکان چلانے والا مسلمان ہے، تو اس کے لیے بھی مسلم پرسنل لا ہے کہ تجھے گوشت کیسے بیچنے کا، جانور کو صحیح طریقے سے بکرا مرغی کیسے ذبح کرنے کی، پھر بکرا مرغی میں کون کون سی چیزیں کھانا مکروہ ہے، کون سی چیزیں تم بیچ نہیں سکتے۔ کہا کہ اس کی دکان پر مسلمان اسی وقت لینے جائے گا جب پہلے وہ ظاہر میں مولانا کو آ کے پریکشا دے کہ میں نے جانور ذبح کرنے کے گوشت کے مسئلے سیکھ لیے، اب اس کی دکان کے بارے میں اعلان کریں گے وہاں گوشت لینے جاؤ۔ اور اگر وہ پریکشا نہیں دیتا سب بائیکاٹ کرو اس کی دکان کا کہ نہیں آئیں گے تیرے یہاں گوشت لینے کے واسطے، اس لیے کہ تجھے مسئلہ ہی معلوم نہیں کہ کون سی چیز دینی کون سی چیز نہیں دینے کی، کون سی بیچنی کون سی نہیں بیچنے کی۔ آج اسلامک لا ہم مسلمان ہی نہیں جانتے، یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے میرے دینی بھائیوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر ہماری باڈی پر مسلم پرسنل لا پریکٹیکلی نظر آوے، لوگ عمل کرے، دنیا کی کوئی حکومت جو ہے انشاءاللہ مسلم پرسنل لا کو بدل نہیں سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج یہ جو آواز لگ رہی ہے کہ ہم یہ جو کچھ ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک اچھا ماحول بن جائے اور جو ہے سب لوگ اطمینان سے زندگی گزارے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا، ایک منافق نام کی قوم تھی دنیا میں۔ اس منافق قوم کا حال کیا تھا؟ وہ کرے فتنے، فساد، غلط کام، الٹے سیدھے کام، اور ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ان منافقوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو جب کہتے فساد مت مچاؤ، طوفان مت مچاؤ، زمین پر خرابی مت مچاؤ، فتنے مت کرو، تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو زمین پر اچھا کام کرتے، اصلاح کرتے، زمین کے اندر اچھے اچھے کام کرتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر فساد کرتے اور نام رکھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلامی قانون وہ تو پوری زمین کے اندر لوگوں کے لیے امن، شانتی، محبت، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے آیا۔ جو بھی اس میں بدلنے کی بات کرے گا وہ پہلے نمبر کا فتنہ کرنے والا انسان کوئی بھی۔ اسی لیے
کہ اسلامی مذہب شریعت میں، اسلامی لا میں امن ہے، شانتی ہے، محبت ہے اور ہر ایک کے حقوق کی رعایت ہے۔ آپ ایک پوائنٹ کے اوپر خاص طور پر غور کیجیے، میں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلواؤں کہ انسان جب کوئی قانون بناتا ہے، کوئی پارلیمنٹ بناوے، کوئی کمیٹی بناوے، کوئی لا کمیشن بناوے، تو کوئی قانون جو وہ بناتے ہیں وہ کس کے لیے؟ ایک ملک کے لیے، ایک راجیہ کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ کوئی میونسپلٹی کوئی قانون بنائے گی ایک شہر کے لیے، گرام پنچایت قانون بنائے گی ایک گاؤں کے لیے، اسمبلی ویدھان سبھا قانون بنائے گی ایک اسٹیٹ کے لیے، پارلیمنٹ قانون بنائے گی ایک ملک کے واسطے۔ ایک جماعت ہے کہ بھائی چلو سنی مسلم تائی جماعت والسا، وہ کوئی قانون بنائے گی اپنی جماعت کے واسطے۔ کوئی فیملی ہے، کوئی کٹمب ہے، خاندان ہے، اس کا آدمی قانون بنائے گا، اس کے وڈیل لوگ قانون بنائیں گے اپنی فیملی، اپنے خاندان کے واسطے۔ اس دنیا میں پارلیمنٹ سے لے کر کے ایک مکان کا وڈیل ذمہ دار جو قانون بنائے گا، وہ قانون اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے بنائے گا۔ پارلیمنٹ ملک کے لیے، اسمبلی اسٹیٹ کے لیے، میونسپلٹی سٹی کے لیے، گرام پنچایت گاؤں کے لیے، اور کوئی جماعت بنائے گی اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے، ایک خاندان کا وڈیل قانون بنائے گا اپنے خاندان کے لیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام انسان، تمام جانور، تمام جنات کی فلاح بہبود اور کامیابی کا قانون بتلاتا ہے۔ یہ صرف خوبی ہے تو اللہ کے قانون کی، اسلام کے قانون کی، اس میں تمام لوگوں کا فائدہ دیکھا جاتا ہے، اس میں کسی کا پرسنل فائدہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک ملک کا، ایک دیش کا فائدہ ہی دیکھا جاتا، ایک شہر کا فائدہ نہیں دیکھا جاتا، ایک اسٹیٹ کا فائدہ نہیں دیکھا جاتا، ایک کمیونٹی کا فائدہ نہیں دیکھا جاتا، ایک سماج کا فائدہ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے جو قانون بتلائے، جو لا بتلائے، وہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مصلحت عامہ، جنرل بینیفٹ، سب لوگوں کا اس میں فائدہ ہے۔ وہ ایسا قانون دنیا کو صرف اور صرف اسلام نے دیا، اسلام دے سکتا ہے۔ میں آپ کو دو مثال دوں، دو ایگزامپل۔ ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے نا، دو آدمی آپس میں اپنی خوشی سے بھی اس کو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قانون سب کے فائدے کے لیے۔ جب سب کے فائدے کے لیے تو دو آدمی پرسنل یا دو کمپنی پرسنل، دو فیملی پرسنل، دو کنٹری پرسنل اس کو توڑ نہیں سکتی آپس میں مل جل کر کے، اس لیے کہ اس میں سب کا فائدہ دیکھنا، مصلحت عامہ۔ ایک دم زنا کتنی بری چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں خوشی سے زنا کرا، ریپ کے کیس تو کم بنتے، بلاತ್ಕಾರ کے کیس کم بنتے، لیکن آپس کی خوشی سے زنا کرے تو آپس کی خوشی سے زنا کرے تو اس کے اوپر بھی ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ دونوں آپس کی خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ ناراض ہوں گے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر دو آدمی آپس کی خوشی سے بھی زنا کریں گے، اس کا نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا، اور نقصان یہ ہوگا کہ زنا کے نتیجے میں جو حرامی بچے پیدا ہوں گے، یہ حرامی بچوں کی وجہ سے انسانوں کا نسب، خاندان، فیملی سسٹم کو پوری ڈیمیج ہو جائے گی، پوری فیملی سسٹم برباد ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر انسانوں کی نسلیں برباد ہوگی۔ جو بھی انسان تم کو ملے گا آپ اس کو پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکو گے تمہارے ابا کون، تمہاری اماں کون، اور یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی گالی ہے، گالی سے بھی خطرناک ہے۔ آج ہم کو کوئی پوچھے، کوئی بھی شریف آدمی دنیا کا، تمہارے ابا کون، خوشی خوشی بتائے، فیملی کون، خوشی خوشی بتائے،
لیکن جو بیچارہ نعوذ باللہ آج جن ملکوں کے اندر زنا کی عام اجازت ہے اور اس کے نتیجے کے اندر اولاد پیدا ہو رہی ہے، وہاں جا کر کے دیکھ لو، یہ بچے رستے میں آپ کو ملیں گے، آپ اس کو پوچھ بھی نہیں سکتے، پوچھنے جاؤ یہ بہت بڑی گالی سمجھی جائے گی، انسلٹ سمجھا جائے گا کہ تم ان کے باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ یہ اسلامی قانون کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے پوری فیملی سسٹم سلامت ہے کہ دو آدمی آپس کی خوشی سے بھی زنا نہیں کرتے۔ ایک دوسرا ایگزامپل لے لو اس کا، بیاج حرام ناجائز ہے، قرآن میں اللہ نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ اب دو آدمی آپس میں بیاج کا کانٹریکٹ خوشی خوشی کرے کہ تو مجھے 1 لاکھ روپے دے دے، مجھے ضرورت ہے، میں تجھے 1.25 لاکھ روپے دوں گا 1 برس کے بعد، دونوں راضی، دونوں خوشی سے کر رہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا حرام ہے، نہیں کر سکتے، ناجائز کام۔ کیوں؟ دونوں خوشی سے کر رہے ہیں، پھر بھی ناجائز؟ ہاں اس لیے ناجائز کہ آج تم نے اس کو خوشی سے سود دیا، وقت آئے گا کہ ایک غریب کو دوا لینے کے لیے بھی پیسے بغیر سود کے نہیں ملیں گے۔ اگر دو آدمی خوشی سے سود کا معاملہ کرنے لگے، انٹرسٹ کا معاملہ کرنے لگے، کل ایک غریب آدمی کو 500 روپئے دوا کے بھی خوشی سے بغیر سود کے نہیں مل سکیں گے۔ وہ آدمی ایسے بھی بیمار تھا، اب بیاج پر رقم لی اور بیاج جمع کرانا ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بیماری سے آگے بڑھ کے بیچارہ مر جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جتنے قانون بدلائے، جتنے لا بتائے، یہ تمام انسان مانو جات بلکہ سمگر سرشٹی یعنی ہر جیو، ہر جاندار کے فائدے کو، بینیفٹ کو سامنے رکھ کر کے اسلام نے مسلم پرسنل لا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں جو قانون بتایا اس میں تو جانوروں کے رائٹس بتائے، جانوروں کے فنڈامنٹل رائٹس بتلائے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے دنیا کے کسی مذہب کی۔ ایک عورت نے بلی کو گھونٹ کے رکھا، بند کر کے رکھا، مر گئی وہ بیچاری تڑپ تڑپ کے بلی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس بلی کو بند کر کے رکھا اور وہ بلی مر گئی، یہ جہنم میں جائے گی۔ عورت کا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا، کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں رکھا، بیچاری بلی اندر بھوکی رہی اور مر گئی۔ وہ اس کو چھٹی رکھتی، کھلی رکھتی تو بیچاری اللہ کی زمین پر گھوم پھر کر کے اپنا کھانا پانی کا انتظام کر لیتی، اللہ اس کو آزاد کھلا پلا دیتے، لیکن اس نے اس کو بند رکھا، وہ مر گئی تو اس عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ اس عورت کو جہنم میں ڈالے۔ اب جانوروں کو رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ جانوروں کے، یہ اسلام نے بدلا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اتنے فنڈامنٹل رائٹ، مولبھوت حق کسی کو نہیں بتلا سکتا جو ہمارے دین میں جو ہے انسانوں کو عطا فرما۔ میرے دینی بھائیوں، ہماری مسلمان بہنیں اگر سن رہی ہے تو ایک بات ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج یہ پردہ، برقع، یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑا سخت قانون، میں آپ کو یقین دلاؤں مسلم پرسنل لا کے اندر جو پردہ ہے، اس پردے کی برکت سے ہماری بہنوں کی عزت سلامت، عزت بچی ہوئی ہے، ان کی عفت، پاک دامنی عزت بچی ہوئی ہے۔ جہاں پردہ نہیں ہے وہاں جا کر کے دیکھ لو، پہلے صرف ریپ کیس ہوتے تھے، بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے، اب کیا ہونے لگا؟ گینگ ریپ ہونے لگے۔ یہ گینگ ریپ کے کرائم، یہ جرم جو ہو رہے ہیں آج دنیا کو بھگتنے پڑے، یہ بے پردگی کی نحوست ہے۔ اگر مسلم پرسنل لا کے مطابق ہماری بہنیں پردے پر عمل کرتی تو یہ گینگ ریپ کے کیس نہیں ہوتے، بلاತ್ಕಾರ کے کیس نہیں ہوتے اور ریپ کے کیس نہیں بنتے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی کالی جا رہی ہے کہ گوری جا رہی ہے، بڈھی جا رہی ہے کہ جوان جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسلامک لا پر عمل کرتے تو آج ہو یہ رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا کو بہنوں نے اٹھا کے پھینک دیا،
पर्दा में, और ऊपर से अपनी बॉडी के अंदर जो खूबसूरती है उसकी पब्लिसिटी हो रही है, मेकअप के जरिए, सजावट के जरिए से, फिटिंग वाले कपड़ों के जरिए उसकी पब्लिसिटी हो रही है, और उसके नतीजे के अंदर बलात्कार, रेप, गैंग रेप, और फिर उससे आगे बढ़कर के मर्डर केस हो रहे हैं। कितनी बहनों को कत्ल किया गया, कितने मर्डर केस है आज कोर्टों में, पूरे मुल्क के अंदर आप उसका सर्वे करो कि जो इसी वजह से हमारी जवान जवान बहनों के मर्डर होते हैं। क्यों मर्डर हुए? इसीलिए कि वो जिना करने वालों को, रेप करने वालों को खतरा हो गया कि ये जाकर के हमारे खिलाफ केस करेगा, मर्डर ही कर डालो। पहले जिना किया फिर मर्डर करो, खत्म करो, ताकि हमारे ऊपर केस ही नहीं बने। ये इस्लामिक लॉ, पर्दा, बुर्का, अगर उसको अमल में लाते तो न गैंग रेप होता, न रेप होता, न बलात्कार होता, न जो है मर्डर केस बनते, जवान बहनों की इस्मत और इफ्फत सलामत रहती। हमारे इस्लामिक लॉ में अल्लाह ताला ने इतनी सारी खूबियां रखी है, आज उसी को छोड़ करके ये सारे फितने सामने उठे हुए हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो बंधारण की कलम नंबर 24 के नाम के ऊपर आवाज लग रही, 44 के नाम पर, कि बंधारण के अंदर 2 जात की कलम है। मुसलमानों में आपको कहूं कि कुछ ये एजुकेशन, शिक्षण, तालीम में भी आगे बढ़ो। आज तो हमारे मुसलमानों के सामने ऐसी बातें कर दे तो उनको ऐसा लगता है कि हम कोई जो है पॉलिटिकल बयान करने खड़े हुए हैं। उनको समझ में ही नहीं आता हम क्या समझाना चाहते हैं। बंधारण किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसको कहते हैं, वही अभी तक तो मुसलमान की समझ में नहीं आता। फिर उसके अंदर कलम के हम रेफरेंस देते हैं, कलम नंबर 44, 25, 24, 27, 30, 37, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए, वो मुसलमान। कलम का बात है, देखो में पेन की मर्जा कोई बात करे, कोई पेन नहीं। अरे भाई, ये कलम बंधारण में चलती है। तो बंधारण की आर्टिकल नंबर 44 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइन है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसमें रहनुमा उसूल है, उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो 44 नंबर की आर्टिकल लिखी, जिसके अंदर ये लिखा कि भविष्य में, फ्यूचर के अंदर सरकार पूरे देश की पब्लिक के अंदर राय आम्मा हमवार करके समान सिविल कोड लाने की कोशिश करेगी। तो उसके बारे में आजकल हम हर जगह जो है सरकार को ये कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स आगे होते हैं कि ये रहनुमा मार्गदर्शक सिद्धांत आगे होते हैं। जाहिर बात है कि फंडामेंटल राइट्स को ऊपर का दर्जा है और मार्गदर्शक सिद्धांत, गाइडलाइन को नीचे का दर्जा है। लेकिन एक नुक्ता और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, शायद हमारे वकील भाइयों को काम आ जाए और पॉलिटिकल में लगने वाले लोगों को ये पॉइंट काम आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों में से आते थे और उन्होंने दलितों के लिए काम किया। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 44 की जो ये कलम रखी, आर्टिकल 44, हमको ये समझ में आता है वो उन्होंने मजहबी मसावत, धार्मिक बराबरी की बुनियाद पर लोगों को समान सिविल कोड मिले, इसकी बुनियाद पर शायद नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने उसको लिखा है इंसानी मानवता की समानता और भेदभाव को खत्म करने की नीयत पर लिखा है। और उसकी दलील मैं ये देता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौम को, दलितों को जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा था वो मजहब और धर्म की बुनियाद पर नहीं हो रहा था, बल्कि उनके ऊपर एक इंसानियत के नाते पर हो रहा था, मानवता के नाते के ऊपर। ये तो शिड्यूल कास्ट है, ये नीचे के दर्जे के लोग हैं, ये गंदा काम करते हैं, नीचा काम करते हैं, इसलिए उन पर ये अत्याचार, ये अत्याचार, ये अत्याचार। तो उनकी दलित कौम के ऊपर जो कुछ अत्याचार, जुल्म, नाइंसाफी हो रही थी, उसकी बुनियाद मानवता के हक, ह्यूमन राइट जो पामाल हो रहे थे, उसकी बुनियाद पर हो रहे थे, मजहब की बुनियाद के ऊपर नहीं। इसीलिए हमारा ये ख्याल है कि बंधारण बनाने वाली कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये 44वीं जो आर्टिकल रखी, ये आर्टिकल 44, ये मानवता के भेदभाव की बुनियाद पर रखी है, न कि मजहब की बुनियाद के ऊपर।
اسی لیے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر کے یہ کہنا کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کرو، مسلمانوں کے پرسنل لا میں دخل گیری کرو اور اس کے لیے آرٹیکل 44 کا ریفرنس دینا، یہ سراسر انصاف کے خلاف ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے ایک عرض اور درخواست کرتے ہوئے چلو کہ آج جو حالات ہیں پورے ملک کے مسلمان الحمدللہ ایک ہو رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہ پرسنل لا کا مسئلہ کھڑا ہوا، مسلمان مذہبی اختلاف، مسلکی اختلاف سب بھول کر کے ماشاءاللہ ایک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کو آج کل کہا کرتا ہوں، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ دیوار کیسے بنتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم کہتے ہیں ایک دیوار جیسے ہو جاؤ، تو دیوار کیسے بنتی ہے؟ ایک اینٹ الگ، دوسری اینٹ الگ، تیسری اینٹ الگ، چوتھی اینٹ الگ، کبھی دیوار بنے گی؟ خواب کی دیوار بھی نہیں بنتی۔ ارے بچوں کے کھلونے کی دیوار بھی نہیں بنتی۔ بچوں کے جو کھلونے آتے ہیں نا ٹوائز، اس کے اندر بھی وہ سب چیزیں جو جوڑنے کی آتی ہے نا، وہ بھی اس کو ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑو تو وہ بچوں کا مکان بھی بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا۔ دیوار اسی وقت بنے گی جب سب اینٹیں آپس کے اندر جڑ جائے تو دیوار بنے گی۔ مسلمان بھائیوں، ایک ایک اینٹ الگ الگ کتنی بھی مضبوط ہوئے کبھی دیوار نہیں بن سکتی۔ دیوار بننے کے لیے اینٹوں کو آپس کے اندر جڑنا پڑے گا۔ آؤ میرے بھائیوں، دلوں کو چھوڑو، دلوں کی نفرتوں کو ختم کرو۔ مت بھید ہو سکتے ہیں، من بھید کبھی مت رکھنا۔ یہ بات دل میں لکھ کے اٹھو، مت بھید ہو سکتے ہیں، من بھید کبھی مت رکھنا۔ آپس میں اینٹیں جڑے تو دیوار بنے، آؤ آپس میں جڑ کر کے ایک دیوار بن جاؤ، انشاءاللہ ہمارے قانون کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ یہ پیغام میں آپ کو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے سمندر ہوتا ہے نا، دریا، ندی، اس میں کتنے کروڑ لیٹر پانی ہوتا ہے۔ اب ایک قطرہ، ایک ٹیپا، ایک بوند پانی ہوئے، وہ ایک بوند پانی باہر ہوگا تو کہیں گے ایک قطرہ ہے، اور وہی ایک بوند دریا میں ہوگا تو کہیں گے دریا ہے۔ ایک بوند باہر ہے تو ایک قطرہ ہے، ایک ٹیپا ہے، اور دریا کے اندر ہے تو وہ سمندر ہے، اور سمندر کے اندر سے بھی وہ قطرہ نکال کے باہر رکھ دو تو وہ قطرہ ہی کہلائے گا۔ جب تک اندر ہے سمندر ہے اور باہر ہے ایک قطرہ ہے۔ مسلمانوں، ایک جماعت میں ہو جاؤ، خدا تم کو آواز دے رہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، سمندر بن جاؤ، سب جڑ جاؤ تو قطرہ بھی سمندر ہے، اور اگر جماعت سے باہر نکل گئے تو سمندر کا قطرہ بھی بوند اور قطرہ کہلانے کے قابل بن جائے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں میرا وروध ہے، میں جماعت سے الگ، میں کمیٹی سے الگ، میں میٹنگ سے الگ، میں دوسری کمیٹی، ایسے تھوڑا ہی کام چلتا ہے، ایسے کبھی کام نہیں چلتا۔ آپس کے اندر مت بھید ضرور ہو سکتا ہے، لیکن من بھید رکھے بغیر جوڑ محبت کے ساتھ آپس کے اندر کام کرنے والے بنو۔ اور دیکھو، ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہوتا ہے تو یاد رکھ لینا اولاد خراب ہوتی ہے۔ ہسبینڈ وائف کے جھگڑوں سے اولاد خراب ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہوگا پورا اسلامی معاشرہ اور سماج خراب اور برباد ہوتی ہے۔ جھگڑا کہیں پر بھی ہو، فیملی میں ہو، باہر ہو، ملک میں ہو، قوموں میں ہو، مذہبوں میں ہو، وہ جھگڑا ہے اور بہت بری اور خطرناک چیز ہے۔ جھگڑے ختم کرو۔ ہمارے ایک رشتے دار نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے تھے۔ آج کل فارن کے جو حالات ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کیسے کیسے فیملی پرابلمس ہوتے ہیں۔ مجھے بہت اشتراک دیے، کچھ کام بھی تھا، کہا بامبے ایئرپورٹ تک آپ کو
آئیے. میں گیا, رات کا وقت تھا ان کی فلائٹ کا, تو مجھے کہنے لگے ملاقات الوداعی کر رہے ہیں, کہا ایک بات ہم کو کہیے. تو ان کی 4 لڑکیاں, میں نے چاروں لڑکیوں کو سائڈ پر ہٹائے, دونوں ہسبینڈ وائف کو کھڑے رکھ کے کہا, میں نے کہا تم دونوں ماشاءاللہ ایک دم ینگ ہو, چاہے 4 لڑکی ہو, تم دونوں کے پاس نیوزی لینڈ پاسپورٹ ہے, تم دونوں خوبصورت ہو. اگر خدا نہ کرے تمہاری جیسی ابھی زندگی چل رہی ہے, جھگڑے ختم ہو, صلح محبت سے رہو. اگر تم دونوں کی زندگی میں اللہ نہ کرے طلاق ہو گئے, تو میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے انڈیا سے اچھا نیا شوہر مل جائے گا. اس کے مرد کو کہا انڈیا سے تجھے اچھی نئی دلہن مل جائے گی, یہ ہو جائے گا. کیونکہ تم لوگوں کی پاسپورٹ ایسی ہے اور تمہاری ہیلتھ ایسی ہے کہ عورت کو نیا شوہر مل جائے گا, شوہر کو نئی بیوی مل جائے گی, لیکن ان 4 بچوں کو ماں اور باپ نہیں ملیں گے. یہ 4 بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی. میں نے کہا کہ تم دونوں کے جھگڑے میں اگر طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی, تو شوہر کو نئی بیوی, بیوی کو نیا شوہر ملے گا, لیکن ان 4 بچوں کی زندگی ماں باپ کے بغیر اجڑ کے برباد ہو گئی. اللہ کا ڈر 4 بچوں کو دیکھ کر کے بیڈ روم میں جو لڑنا ہو لڑ لینا, بیڈ روم سے باہر ہنستے ہنستے نکلنا, اللہ بھی خوش رہیں گے اور 4 بچوں کی زندگی بن جائے گی. یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں, آج یہی مسئلہ ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا, اولاد برباد, خاندان برباد. اور اگر 2 مسلمان باہر لڑیں گے, مسجد میں لڑیں گے, کمیٹی میں لڑیں گے, مدرسے میں لڑیں گے, انجمن میں لڑیں گے, تو سماج, سوسائٹی, اسلامی معاشرہ برباد ہو جائے گا. اور ایک دیش کے رہنے والے 2 ناگرک لڑیں گے, 2 قوم لڑے گی, تو دیش کو نقصان نہیں پہنچے گا. اسی لیے ہمیں لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فیملی کے جھگڑوں سے بھی بچو, آپس کے جھگڑوں سے بھی بچو, محلے کے جھگڑوں سے بھی بچو, قوم کے جھگڑوں سے بھی بچو. آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہو. اسی میں ہمارے دیش کی سلامتی ہے, اسی میں مسلم سماج کی سلامتی ہے, اسی میں فیملی لائف کی سلامتی ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن میں, لا تنازعوا, جھگڑے مت کرو, فتفشلوا, کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہمت اکھڑ جائے گی, وتذهب ريحكم واصبروا. جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے صبر کرنی پڑتی ہے, صبر کرنی پڑتی ہے جھگڑوں کو ختم کرنے کے واسطے. ایک آدمی اپنی رائے کو مٹا دے, اپنی ضد کو چھوڑ دے, جھگڑے ختم. میرے مسلمان بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. جھگڑا ہر جگہ جھگڑا ہے اور خطرناک ہے, اس سے بچو. اسی میں سلامتی, امن اور عافیت ہے. اور یہ جو مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ کوئی معمولی چیز نہیں, کوئی راجکارن نہیں, کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں, کوئی جو ہے سیاسی بات نہیں ہے. اپنا دماغ صاف کر لو, یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے, دین اور بے دینی کا مسئلہ ہے. اس پر ہمارا پورا دین ہے, تمہاری پوری شریعت ہے, پورا ایمان ہے, پورے اعمال ہے, پورے احکام ہے. اسی لیے اس کو معمولی مت سمجھو اور اس کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کر کے اس کام کو کرو. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صحیح جمبش چلائے, سگنیچر مومنٹ چلائے. چونکہ ہم لوگوں نے ہمارے بڑوں سے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں قاعدے کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. دوسرے لوگ دوسری چیزوں میں قانون کو ہاتھ میں لے رہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. جو ملک کے بندھارن کو مان نہیں دیتے, ملک کے قانون کو مان نہیں دیتے اور قاعدے کو ہاتھ میں لیتے, ہم وہ کام کبھی نہیں کریں گے. ہم تو مسلمان ملک کو اپنا سمجھتے, دیش کے وفادار, ملک کے بندھارن میں, کانسٹیٹیوشن میں رہ کر لوک شاہی طریقے سے امن شانتی کے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے. اسی لیے یہ ایک امپورٹنٹ کام, اور سب سے بڑا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی قانون کو
ہماری شریعت کو ہماری زندگی میں لاوے، یہ جو ہے اس کا صحیح علاج ہے۔ دیکھو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو دو طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایک پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو صحیح جنبش چلی ہے اور کورٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ میں گیا، ہماری جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی، دونوں نے ایفیڈیوٹ کیے، دونوں کے وکیل کورٹ میں لڑیں گے، اور ہم لوگوں نے سگنیچر کے ذریعے سے یہ اعلان کیا کہ ہم لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کی چروڑ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ملک میں اسلامی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، فیملی لا میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمرجنسی علاج ہے، اور پرماننٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ ہر مسلمان شریعت کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ہے اس کا پرماننٹ علاج کہ کوئی مسلمان دنیا کے 2 روپیے کے خاطر شریعت کے احکام کو توڑنے والے نہ بنے۔ دنیا مل جائے گی، دولت مل جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ پرماننٹ علاج یہ ہم شریعت کو سمجھے، سیکھے، عمل کرے، اس کے خلاف ورزی نہ کرے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ماشاءاللہ ولسار شہر میں عالموں کی، مفتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے عالموں کے ذریعے سے اس کے کیمپ چالو کرواؤ، اس کے مذاکرے اور مجلس کرواؤ کہ مفتی صاحب پوری شریعت انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھیں گے، ابھی کم سے کم اتنا تو کرو کہ مسلم پرسنل لا میں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں، فیملی لا میں، بھارت کے بندرن کے اعتبار سے جو 16 چیزیں آتی ہے جو طلاق سے شروع ہو کر کے میراث پر جا کے پوری ہوتی ہے، وہ 16 مسئلے کی ڈیٹیل ہم کو بیٹھ کے سمجھاؤ۔ بس اتنا تو کم سے کم کرو کہ ہماری سمجھ میں آئے، اس لیے کہ وہ مسئلے ایسے نہیں کہ ایک مجلس میں آپ کو سمجھاؤں، صرف طلاق اور اس کی ڈیٹیل سمجھانے کے لیے ہم کو ایک مجلس چاہیے۔ پھر پرورش کا مسئلہ، کھلا کا مسئلہ، مبارات کا مسئلہ، خزانت کا مسئلہ، اور اسی طرح میراث کا مسئلہ، بہار کا مسئلہ، ایلا کا مسئلہ۔ یہ آپ سمجھ کے یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ ہے پرسنل لا بول رہا ہوں۔ آج جو سب تصویر لگا رہے ہو نا پرسنل لا، یہ ہے پرسنل لا کی باتیں۔ ابھی تو صرف اس کے شبد معلوم نہیں، ڈیٹیل کی بات تو دور کی رہی، شبد، الفاظ، ورڈ وہ ہم کو معلوم نہیں، ویاخیا اور کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ کم سے کم ہفتے میں ایک دن، رویوار چھٹی کا دن، 16 رویوار فری کر دو، اور مفتی صاحب کو کہو اپنی بستی میں کہ آپ کو ایک رویوار 2 3 گھنٹے ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، ہم پیتل گھومنے نہیں جائیں گے، ہم آپ کی خدمت میں بیٹھیں گے، آپ ہم کو ڈیٹیل سے سمجھاؤ کہ مسلم پرسنل لا میں کیا کیا مسئلے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، پہلے وہ سمجھو اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اس ملک میں اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، امن سلامتی شانتی کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے ایک کام تو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ مسلم پرسنل لا میں آنے والے تمام قانون کو آپ لوگ کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر ڈیٹیل میں سمجھو۔ دوسرا ایک کم سے کم ہر مسلمان مرد عورت نیت کرو کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ، اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کے رو رو کے اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ قیامت کی صبح تک اس ملک میں مکمل اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو سلامت بھی رکھنا اور ترقی اور عافیت کے ساتھ رکھنا، اس کی دعا کا اہتمام کرو۔ یہ دوسرے نمبر کا کام۔ اور تیسرا کام کہہ کے جا رہا ہوں، بہت خرچ کیے، اب تھوڑا سا صدقہ اس نیت سے بھی کر لو، اے اللہ یہ صدقہ اس نام پر کہ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتی ہے، ہم صدقہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو بہت بڑی بلا پڑی ہوئی ہے، اور وہ بلا اس وقت ہمارے ملک میں ہماری شریعت پر ایک مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت اور بلا ہمیشہ کے لیے دور ہو جاوے، اس کی نیت سے صدقہ بھی نکالو۔ کرو گے صدقہ کہ ہماری شریعت کو اللہ اس ملک میں جیسی کہ ویسی قیامت تک سلامت رکھے اور اس میں کسی طرح کی دخل گیری نہ ہو۔ اس نیت سے ایک صدقہ اور کر لو۔
اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ تھوڑا سا دل چاہتا ہے کہ آپ کو مبارکبادی دوں، زیادہ ہے اس لیے کہ ٹائم 9:15 کا لکھا تھا نا پوسٹر میں، پھر بھی 9:15 پر بیان شروع نہیں ہو سکا، اسی لیے مبارکبادی دینے کا زیادہ دل تو چاہتا نہیں۔ مسلمانوں، مولانا صاحب آپ کو کہہ رہے تھے، میں تو اتنی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، باہر سے آیا ہوا ہوں، ڈر لگتا ہے، ایسے بھی ولکھڑ والے بلا کے نہیں آئیں گے، بالکل نہیں بلاوے، ایسا ڈر لگتا ہے مجھے۔ بھائیوں، آج کل مسلمانوں میں دینی بیداری اور دینی فکروں کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد، اللہ کو حاضر رکھ کے کہہ رہا ہوں، کتنے جگہوں پر مغرب کے بعد پروگرام، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے عشاء کے بعد جمع ہونا مشکل۔ مغرب بعد 3-3 4-4 گھنٹوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، 10 سوا 10 بجے عشاء ہو رہی، لوگ اطمینان سے بیٹھتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے اندر کچھ دینی فکر پیدا کرو اور یہ سسٹم کو ذرا چینج کرو۔ رات کو دیر تک کے پروگرام، اس میں دوسری قوموں کو آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی بیمار لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ پروگرام جلدی شروع ہو، جلدی ختم ہو جائے، اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم پرسنل لا شروع 6 اس نام کی ایک بہت چھوٹی سی پستکا میں لایا ہے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث مفتی احمد خان پوری صاحب نے لکھی ہے، مجلس کے بعد وہ لے لو، اور ایک نہیں 5-5 7-7 10-10 لو، اور لے جا کر دوسروں کو بھی دو آپ لوگ، تاکہ لوگ پڑھے، واچن کریں اور سمجھ میں آئے کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز۔ سب لے جاؤ اور لے جا کر کے اس کو خوب تقسیم کرو۔ آج ہم اس کو فری بھی دے سکتے ہیں، لیکن فری کی چیز کی مسلمان کو قدر نہیں ہوتی، اسی لیے بہت معمولی قیمت 2-4 گھٹکے کی قربانی دے کر 10 روپے کی قیمت اس کی رکھی ہے، معمولی۔ چھوٹے پیسے کے چکر میں مت پڑو، جس کی جیب میں 100 کی نوٹ ہو وہ 10 بک لے اور 10 آدمی کو پہنچاؤ، جتنے ہو خریدو، لوگوں کو پہنچاؤ۔ جو ہمارے وطن کے دوسری قوم کے لوگ ہیں، ہندو بھائی لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ، ان کو بھی دو، تاکہ ان کو بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز۔ بہت آسان سیدھی سادی وہ بک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اسلام کے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اور دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم ہی پہلے مجرم اور گنہگار ہیں کہ ہم ہماری شریعت کو سیکھ نہیں سکے، اسلامی قانون کو سیکھ نہیں سکے، عمل نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دیجیے۔ شریعت اسلام، اسلامی لا، مسلم پرسنل لا کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی، اور ضرورت کے مواقع پر اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس ملک میں، ہندوستان میں، بھارت میں امن، سلامتی، شانتی کا ماحول قائم فرماؤ۔ یہاں رہنے والے تمام مذہب اور قوموں کے درمیان بھائی چارہ، قومی ایکتا، رواداری قائم فرماؤ۔ لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ مسلمانوں میں بھی آپس میں جوڑ محبت عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہم آپ سے عاجزانہ بھیک مانگتے ہیں، قیامت کی صبح تک اس ملک میں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سلامت رکھنا، تمام مسلمانوں کو اور مکمل اسلام کو قیامت تک اس ملک میں سلامت رکھنا، ہر طرح کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، ان کے دلوں میں بھی اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرماؤ، اس کو پرگتی اور ترقی عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔
ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجیے، یہ گھر کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤ، پورے عالم کے مظلوموں کی مدد فرماؤ، اسلام کا بول بالا فرماؤ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماؤ، قبول فرماؤ، قبول فرماؤ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of